السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے میں جس آیت کو میں نے پڑھا ہے وہ آیت کریمہ آپ بارہا سماعت کرتے ہیں۔ عمومی طور پر جمعہ کے خطبے میں عام طور سے وہ آیت آپ سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں آواز دی جائے، بلایا جائے، پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے بڑھ چلو، نکل پڑو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، اور یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، تمہارے خرید و فروخت اور معاملات سے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے۔ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کے متعلق میں نے احادیثیں پیش کی تھی۔ یہ اس قبیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اس ضمن میں بات آئی ہے کہ سوال تھا کہ جمعہ فرض ہے یا واجب ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے فقہی مسائل اور فقہی کتب کے روشنی میں اس کے وجوہ پر میں نے کلام کیا۔ آج یہ ذکر کریں گے حدیث کی روشنی میں کہ جمعۃ المبارکہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ بعض ایسے بھی ہیں جو جمعہ کیا نماز پنجگانہ ہی کے قائل نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ نماز وہ پنجگانہ ہی کے قائل نہیں ہے، تو جمعہ تو بڑی ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نماز پنجگانہ کے قائل ہیں لیکن جمعہ کے دن وہ اکثر ان کے لیے کام ہی کام رہتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ قائل تو ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، پنجگانہ بھی پڑھنا چاہیے، جمعہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن انہیں فرصت نہیں ہوتی جمعہ ادا کرنے کے لیے، انہیں بالکل فرصت نہیں ہوتی۔ اور بعض تو کچھ اتنا تیز زبان ہوتے ہیں، اگر کسی نے 2-4 جمعہ لگاتار نہیں پڑھا تو اسے کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ 3 جمعہ نہیں پڑھا تو چونکہ وہ علم کی بہتات ہے، علم ہے نہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ حالانکہ اسلام سے نکلنے کے لیے، خروج از اسلام کے لیے اللہ رسول، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام ضروریات دین کا منکر ہونا پڑے گا، ان میں سے کسی چیز کا ایک منکر ہونا پڑے گا۔ جمعہ نہ پڑھنا الگ چیز ہے اور جمعہ کا انکار کر لینا الگ ہے۔ تو آج ہم یہ عرض کریں گے ان حضرات کے لیے کہ جو پنجگانہ اور جمعہ کی بالکل قائل نہیں ہے، اور کچھ ایسی چنندہ حدیثوں کی روشنی میں ہم بات کریں گے جو عام طور سے وہ قائل ہے اہل بیت اطہار کے لیے۔ اہل بیت اطہار سے مراد یہ کہ خاص نفوس، وہ 5 نفوس جو ہیں، حضرت نبی محتشم صلی اللہ تعالی وسلم و حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و حضرت مولائے کائنات مولا مشکل کشا فاتح خیبر دماد پیمبر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یا حضرت امام حسن یا پھر حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ وہ اہل بیت اطہار کو بڑی شد و مت کے ساتھ چاہتے ہیں، اور شاید کہ اٹھتے بیٹھتے بس مولا یا مولا یا مولا کی ضربیں لگاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کون نہیں کرتا؟ وہ منافق ہوگا جو مولا علی سے پیار نہ کرے، جو حضرت فاتح خیبر کی محبت سے اپنے دل کو روشن نہ رکھے، وہ منافق ہی ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن اور حدیث شاہد ہے کہ منافق ہی ہوگا جو علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اور علی سے محبت کرنے کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ مولا کائنات کی باتوں کو مانا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو عمل نہیں کر سکتا کوئی، لیکن ان کے عمل کی طرح نقل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت فاتح خیبر کے عمل کی طرح کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ ایسے تھے کہ منفرد تھے اپنے عمل میں۔ آپ کیا ایک پیر گھوڑے کے ایک رکاب میں ہوتا اور دوسرا پاؤں رکاب میں جانے سے پہلے قرآن پاک کا وہ دور فرما لیا کرتے تھے، مکمل قرآن وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے اعمال کا معاملہ یہ تھا کہ وہ راتوں رات سب بیداری کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ اسی فاتح خیبر داماد پیمبر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جسے متعدد محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد نے بھی اس روایت کو لیا ہے،
اور حضرت امام ابو داؤد نے بھی اس روایت کو لیا ہے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یقیناً مجھے امید قوی ہے, یقین کامل ہے کہ آپ کا ایمان باغ باغ ہو جائے گا. اور میں عرض کروں اس سے پہلے محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, جمعہ کا دن ہوتا ہے, شیاطین نکلتے ہیں. کون شیاطین؟ شیطان نکلتے ہیں, لوگوں کو بازاروں میں دیر کرواتے ہیں, بازاروں میں وہ گھیر لیتے ہیں لوگوں کو اور وہاں پہ ان کا وقت ضائع کرواتے ہیں, بازاروں میں دیر کرواتے رہتے ہیں. حالانکہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. جمعہ کا دن ہوتا ہے, فرشتے نکلے مسجد کے دروازوں پہ آ گئے اور شیطان نکلے بازاروں میں لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور انہیں وہاں پر دیر کرواتے رہتے ہیں. یہ کس کے جملے ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کے جملے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں. لوگوں کو ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں. مراتب کے اعتبار سے کیا؟ جو پہلے آیا اس کا نام پہلے, یا مراتب سے نہیں, اونچے خاندان کا ہے تو یہ پہلی صف میں, یہ بڑا پیسے والا ہے تو پہلی صف میں, یہ ٹرسٹی ہے, یہ صدر ہے, مینیجر ہے تو سب سے آگے. فرشتے صبح سے مسجد کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو اس کے اعتبار کے, یعنی جیسے آیا, جو پہلے آیا اس کا نام پہلے در, پھر جو اس کے بعد آیا پھر اس کے بعد والے کا. فرماتے ہیں اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں, یعنی پہلے آنے والے اور نماز پڑھنے والے کو پہلے لکھتے ہیں, پھر اسے جو اس کے بعد آنے والا ہوتا ہے, یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلے, امام خطبہ کے لیے نکل آئے. تو اب جو کوئی امام کے قریب ہوا, امام کے قریب ہوا اور خاموشی سے خطبہ سنا, چپ رہ کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا اور کوئی بیکار کام نہ کیا, بیکار کام نہ کیا. یہ بیکار کام کیا؟ انشاءاللہ تعالی میں حدیث کی روشنی میں آگے چل کر کے بتاؤں گا اور حدیث کے الفاظوں سے وضاحت کروں گا کہ بیکار کام ہے کیا. اس کے لیے 2 گنا اجر ہے, دوہرا ثواب. اور جو کوئی امام سے دور ہو, خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. جو شخص امام کے قریب ہو پھر بیکار کام کرے, نہ خاموش رہے اور نہ کان لگا کر انہیں سنے, صرف نہ کان لگا کر خطبہ سنے, اس پر 2 گنا گناہ ہے, 2 گنا گناہ ہے. اور جس نے دوسرے کو کہا خاموش رہو, اس نے کلام کیا, اور جس نے کلام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا, جس نے کلام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. اب یہ نہیں ہوتا میں کیا ہے اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اسی طرح تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے. اب اس گفتگو کو پورا ذہن میں موجود رکھیں. مولا کائنات ہیں کون؟ تمام اولیاء کے امام ہیں, تمام اولیاء کے امام ہیں. آج کل ایسے بابا لوگ ملیں گے جو ولایت کا دم بھرتے ہیں, مردود نہ خود نماز پڑھیں گے نہ اپنے مریدوں کو نماز کے لیے کہیں گے, اور ان کے مرید ایک نمبر کے اوباش شرابی کمزر کمینے ٹائپ کے ہوتے ہیں جو خود شراب خور ہوتے ہیں, زنا کرنے والے ہوتے ہیں, ریاکاری مکاری میں ڈوبے پڑے ہوتے ہیں. وہ خود جمعہ کے قائل نہیں ہوتے اور پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی ورگلاتے ہیں. اور اتنے بڑے قوم فروش ہوتے ہیں, ضمیر فروش, قوم فروش, قوم کو دل میں پھینکنے والے ہوتے ہیں کہ آج امت کا حشر یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا چینا دو بھر ہے. یہ ایسے سلگتے ہوئے تلخ جملے اور حقیقت ہیں. میں ترجمہ نہیں کروں. مولا کائنات کون ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور فقط داماد ہی نہیں, حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اہل بیت اطہار میں ہیں, سید الاولیاء ہے. عبادت کا حال اپنی جگہ پر ہے. آج وہ لوگ کہاں ہیں جو مولا کائنات کا نام لیتے ہیں, علی علی کہتے ہیں, مولا علی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے مولا 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 مدد. یقیناً ہمارا مولا حامی و ناصر ہے, وہ مدد فرمانے والے ہیں, اور ان کو مدد کرنے کے لیے معمور کیا ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا حامی ناصر مددگار, علی بھی اس کا حامی ناصر مددگار.
تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا نبی ہمارا مددگار ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی ہمارا والی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی ہمارا محافظ ہے، ہمارے وہ ناصر ہے، تو علی بھی ہمارے محافظ ہے، ہمارے ناصر ہے، ہمارے مددگار ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا کا یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، اور اس فرمان کی روشنی میں ایک بات اور واضح ہوئی، وہ یہ ہے کہ جسے شیطان گھیر لیتا ہے وہ نماز جمعہ کے لیے نہیں نکلتا۔ شروعاتی جملہ ہی حضرت مولا کائنات کے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے شیاطین نکلتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے شیطان نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو بازاروں میں گھیر لیتے ہیں، ان کا گھیراؤ کر دیتے ہیں۔ اب جو شیطانوں کے نرگے میں پھنسا ہو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کہاں آئے گا؟ جو شیطانوں کے چنگل میں پھنسا ہو وہ جمعہ کا کہاں سے قائل ہوگا؟ جو شیطانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہو وہ جمعہ کی فضیلت کا کہاں اقرار کرے گا؟ جو خود شیطانوں کا کھلونا بن گیا ہو وہ جمعہ کی برکتی کو کہاں قائل ہوگا؟ جمعہ کہاں ادا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی بیان کیا اور حضرت ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے رحم اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ فرماتے ہیں، اب حضرت امام داؤد کے تھوڑے سے الفاظ یہاں پہ بدلے، میں ان الفاظ کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ حدیث یہی ہے، تھوڑا سے الفاظ بدلے۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کیا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیاطین جھنڈے لے کر کے بازاروں میں نکل پڑتے ہیں، نکل آتے ہیں اور لوگوں کو ان کی ضروریات اور کام میں لگا کر جمعہ میں آنے سے روکتے ہیں، ان کی ضروریات اور کاموں میں انہیں لگا دیتے ہیں کھود کر کے کہ تیرا یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، اسے کر لے، جمعہ چھوڑ، تیرے لیے یہ کام ضروری ہے، نہیں تو تیرے جیب ابھی پھانسی ہو جائے گی، تیرا اتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہاتھ سے جائے تو سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ اللہ رسول راضی تو پھر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خیر، جمعہ آنے سے روکتے ہیں۔ ادھر فرشتے صبح آ کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک گھڑی اور 2 گھڑی پہلے آنے والے آدمی کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے۔ پھر جب یہ پہلے آنے والا ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے امام کو سننا اور دیکھنا ممکن ہوتا ہے اور خاموش رہتا ہے، کوئی لب کام نہیں کرتا، اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر دور بیٹھتا ہے کہ امام کو سن نہیں سکتا مگر خاموش رہتا ہے اور کوئی لب کام نہیں کرتا، اس کو 1 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ بیٹھا کہ امام کو سننے اور دیکھنے پر قادر نہیں، پھر لب کام بھی نہیں کیا اور خاموش بھی نہیں رہا، اس پر 2 گنا گناہ ہے، 2 گنا گناہ ہے۔ اور اگر ایسی جگہ پر بیٹھا کہ امام کو سن اور دیکھ تو سکتا ہے لیکن بیکار کام میں لگا رہا اور خاموشی اختیار نہ کی تو اس پر 1 گنا ہے۔ فرمایا جس نے جمعہ کا دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی بیکار کام کیا۔ اپنے ساتھی کو اتنا بھی نہیں کہنا ہے کہ تم خاموش رہو، اگر آپ نے بولا تو گویا آپ بھی اسی میں شامل ہوئے۔ اور جس نے بیکار کام کیا اسے جمعہ کا کوئی ثواب نہ ملا۔ جمعہ نہ ہوا، وہاں پچھلے آپ نے الفاظ سماعت کیے کہ اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے کوئی ثواب نہ ملا۔ پھر آخر میں فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں کے والی ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ آدمی اہل جنت میں سے ہوتا ہے، پھر وہ جمعہ میں تاخیر سے آنے لگتا ہے تو جنت سے بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی جنت ہی ہوتا ہے، لیکن جمعہ میں دیر سے آنے کی وجہ سے اسے جنت سے بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے۔
فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ آدمی اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اہل جنت میں سے ہوتا ہے، پھر وہ جمعہ میں تاخیر سے آنے لگتا ہے تو جنت سے بھی مؤخر، آخر دور مؤخر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یقیناً وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ مؤخر کیا ہے، میں اس کی وضاحت کروں۔ آج کل کے عمومی طور پر مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سچا مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا تسلیم کرنے سے کوسوں دور ہے۔ اس بات کو گوارا نہیں ان کا ضمیر کرتا کہ نبی کے فرمان کو وہ سچا مانے۔ تبھی تو آج حالتیں ابتر ہیں، حالتیں بدلی ہوئی ہے، کیفیتیں الگ جدا جدا ہیں۔ کاش کی آج کا مسلمان اپنے سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرامین کو اپنے قلب و ذہن میں جگہ دیتا تو آج ہماری مساجدیں یوں ویران نہ رہتی، مسجدیں یوں ویران نہ رہ جاتی، اور آج مسجدیں مرثیہ خواہ نہ ہوتی۔ میں ایک اگلی حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سوچا تھا کہ آج اس جمعہ میں وہ حدیث بھی میں پیش کروں۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ اگر پہلے آئیں تو پہلے آگے آ کر کے بیٹھے، کسی کی گردن نہ فلاگنا پڑے۔ حدیث شریف میں گردن فلاگنے کے لیے کتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، ضروری علم ہے یہ۔ جیسے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، پہننا ہمارے لیے ضروری ہے، ویسے ان مساجدوں کے جو آداب حدیث کی روشنی میں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں ہو یا پھر کسی دینی محفل و مجالس میں ہو، لوگوں کی، مسلمانوں کی گردنیں فلانگنا ہمارے لیے کیا ہے کیا نہیں، یہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعہ میں وہ بات رکھوں۔ ایک آخری حدیث میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت ابی بن کعب کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایتیں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ میں سورہ تبارک یعنی سورہ ملک تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے مخصوص ایام یاد دلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص دن ہے نا، سورہ ملک کی تلاوت فرمائی خطبے میں، اور اس میں آپ ان مخصوص دنوں کو یاد دلا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر صحابی ہے، یاد رکھنا، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے اشارہ کر کے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اے ابی بن کعب اشارہ کر کے پوچھا۔ حضور نے خطبے میں سورہ ملک پڑھا، ایام مخصوص دنوں کی وضاحت فرما رہے تھے، اور حضرت ابو ذر حضرت ابی سے اشارے سے پوچھتے اے ابی یہ بتاؤ یہ سورت کب نازل ہو گئی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تو حضرت میں نے تو اس وقت تک نہیں سنی، یعنی ابھی تک تو میں نے اس سورت کو نہیں سنا تھا۔ تو حضرت ابی نے حضرت ابو ذر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو کہا کہ بھائی میں نے تم سے پوچھا تھا، تو حضرت ابو ذر نے حضرت ابی بن کعب سے کہا بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اتنا ہی تو بتانا تھا، سورت پوچھا تھا، یعنی قرآن کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے کیا جواب دیا ہے وہ سنیے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تب حضرت ابو ذر نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا آج تمہاری نماز نہیں ہوئی، آج تمہاری نماز نہیں ہوئی، بلکہ تم نے ایک لغو کام کیا۔ اس پر حضرت ابو ذر اٹھے اور تمتماتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، حضور کے پاس پہنچے، کیا کہا تھا حضرت ابی نے کہ اے ابو ذر تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی کہتے ہیں کہ میری نماز جمعہ نہیں ہوئی، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا ہے، ابی نے سچ کہا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت ابو ذر نے کیا تھا، کیا ان سے کہا تھا کہ مولانا یہ کہہ رہا ہے؟ کیا حضرت ابو ذر نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا کہ ہمارا خطیب زیادہ ٹائم لے رہا ہے؟
کیا حضرت ابو ذر نے حضرت ابی بن کعب سے کسی اور معاملات میں گفتگو کی تھی؟ نہیں، خالص دینی بات ہے۔ اچھی سورت کے تعلق سے پوچھنا دینی بات ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیتوں کے تعلق سے باتیں کرنا یہ دینی گفتگو ہوئی یا نہ ہوئی؟ سورہ ملک کے حوالے سے حضرت ابو ذر حضرت ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں، اور ابی بن کعب یہ کہہ رہے ہیں چپ رہو، خاموش رہو۔ بعد از نماز کہتے ہیں ابو ذر تیری نماز ہی نہ ہوئی۔ وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا میری نماز ہی نہ ہوئی۔ کونین کے والی کہتے ہیں کہ اب ابی بن کعب نے صحیح کہا۔